بغداد شریف کی سرزمین ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں کہ بغداد میں بازار میں ایک سید زادی نبی کے گھرانے کی بیٹی تھی، وہ آئی اور آ کر کے کہنے لگی او لوگو میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کوئی میرے نبی کا امتی کہ جو اپنے نبی کی بیٹی کی مدد کر دے۔ اب لوگ ادھر سے سنتے تھے ادھر کو نکال دیتے تھے، کوئی اس کی ہیلپ کرنے تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آتا تھا۔ سنتے بہت ہیں لیکن مدد وہی کرتا ہے اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ تو بازار میں بہت لوگ سن رہے تھے لیکن عمل کوئی نہیں کر رہا تھا، اس کے اعلان پہ مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک حاجی صاحب حج کی تیاری میں لگے تھے، وہ کچھ ضروریات کی اشیاء خریدنے کے لیے بازار میں پہنچے تھے، حج کی تیاری میں مصروف تھے۔ ان کے کان میں جب آواز آئی کہ نبی کی بیٹی سید زادی اعلان کر رہی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہوں، کوئی میری مدد کرے، انہوں نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا کہ اللہ بلائے گا تو اگلے سال چلا جاؤں گا، رسول اللہ بلائیں گے تو آئندہ سال ان کے نانا کے روزے پہ حاضری کا شرف حاصل کر لوں گا۔ جتنا پیسہ بھی حج کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ سب کا سب پیسہ لیا اور نبی کی بیٹی یعنی سید زادی کے حوالے کر دیا، کہا لے میرے نبی کی بیٹی اپنے بچوں پہ خرچ کر لے، اپنے اوپر خرچ کر لے۔ اللہ اکبر، پیسہ دے کر کے یہ نظر کر کے اپنے گھر کو واپس آ گئے۔ بغداد سے حجاج کرام کا قافلہ کوچ کرتا ہے، پہنچا ہے بغداد کا یہ قافلہ حج کے لیے، مکہ شریف میں رہا، مدینہ شریف میں رہا، بالآخر ان کا حج کمپلیٹ ہوا۔ حج کر کے یہ اپنے وطن واپس بغداد شریف تشریف لائے۔ جب سارے لوگ حاجیوں کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں او لوگوں جب حاجی تمہاری آبادیوں میں آیا کرے نا تو تم ان سے جا کر کے سلام کیا کرو، مصافحہ کیا کرو، معانقہ کیا کرو اور اپنے لیے دعائیں مغفرت کرایا کرو، ان سے کہا کرو ہماری بخشش کے لیے دعا کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں جب حاجی دعا کرتا ہے تو اللہ حاجی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، جو اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو اس کی دعا کی برکت سے جنتی بنا دیتا ہے، جنتی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائے، جب ایک حاجی کی دعا کا یہ کمال ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی دعا کا کمال کیا ہوگا۔ اجابت کا شیرہ، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے جو حج کر کے آتا ہے وہ ایسے ہوتا گناہوں سے صاف جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے جنا گیا ہے، آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ غور فرمائے، اس کے حج اس کی تمام گناہوں کو اللہ پاک حج کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ آج لوگ حجاج کرام کو، حاجی کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے، حاجی کی عزت نہیں کرتے کہ یہ بھی ہماری بستی کے ہیں۔ یاد رکھو حاجی کی عزت کیا کرو، حاجی کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ میری آنکھوں نے تاج محل دیکھا ہے لیکن اس بندہ خدا نے تمہارے نبی کا روزہ دیکھا ہے، تمہارے نبی کے روزے کی زیارت کی ہے۔ غور فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حاجی بھی حاجی ہو، اچھا حاجی ہو۔ آج کل بہت غلط حاجی بھی ہیں، حج کر کے آگئے سمجھ رہے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارا تو بیڑا پار۔ اب حج سے پہلے تو ایک دو ٹائم کی پڑھ بھی لیتے تھے، حج کے بعد تو بالکل ہی صفر ہو گئے، جمعہ ہی جمعہ پڑھ لیں بس۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ بگی باغ کھیل رہے ہیں، بگی باغ سے فرصت ملی تو تاش کے پتے کھیل رہے ہیں۔ اعلان ہے جو میرے بگے باندھے اسے پیٹ بھر کے پیٹا کھلاؤں گا۔ اب پورے گاؤں میں حاجی صاحب کے بگے کسی سے بنی نہیں رہے۔ بتائیے حج کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ بگی باغ کھیلوں گا، حج تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نبی کے روزے کو دیکھو، اگر نبی کا روزہ نہ دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا ہے۔
الفت نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، سجدے میں سر جھکایا تو مولا نظر آیا، میں بھول گیا تاج محل جیسے عجوبے، جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا۔ خواب میں دیکھنے کا یہ کمال ہے تو جو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے حالت بیداری عالم بیداری میں دیکھتا ہے تو اسی کو تو حاجی کہتے ہیں۔ ایک حاجی میدان محشر میں 200 لوگوں کی شفاعت کر کے جنت دلائے گا۔ جب حاجی کی شفاعت کا یہ عالم ہے تو پھر حسین کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا، ان کے نانا کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ حاجی بھی حج مطلب اپنے حد میں رہے، حد سے باہر نہ آئے، جو چیز حد سے باہر آتی ہے پھر وہ بربادی کی طرف جاتی ہے۔ میاں حج کر لیا تو کسی کے لاکھ بھی ہو تو پھر دل میں بے ایمانی نہیں آنی چاہیے۔ ایک حاجی کو دیکھا جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے، کسی بچے کا یا کسی بزرگ کا کسی کا بھی ایک کا سکہ گرا تھا، بس 1 روپیہ، بساط کیا ہوتی ہے، 1 روپے کا سکہ گرا، اسی پہ پیر رکھ کے جما کے کھڑے لیا۔ حاجی صاحب چل رہے، بولے ابھی آ رہی ہوں، اور کان میں تلی اور کرنے لگے، بولے کان کھجا رہی ہوں، ابھی آ رہی ہوں۔ جب سارے نمازی چلے گئے، حاجی نے اپنے پیر کے نیچے سے 1 روپے کا سکہ اٹھایا، بولے ماچس 1 ملے گی۔ سمجھنے یار یہ بھی کوئی حج ہے؟ 1 روپے کے سکے پہ 1 ماچس کے چکر میں اپنا تم ایمان بگاڑ لے ہو۔ اللہ اکبر، حاجی تو وہ ہوتا ہے 1 روپیہ کیا، وہ تو 1 لاکھ پہ بھی اللہ اکبر تھوک دے گا، اس 1 لاکھ کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیے گا۔ یہ حاجی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب کیا ہے کرم سے گناہوں سے بچتا چلا جائے، ہر نیکی کی طرف دوڑتا چلا جائے، وہ حاجی کامیاب ہے۔ ورنہ یہ حاجی نہیں ہے جن کے ہاتھوں سے تاش کے پتے نہیں چھوٹ رہے ہیں، بغی باغ ان کے ختم نہیں ہو رہے ہیں، امام صاحب کی برائی ختم نہیں ہو رہی ہے، چوراہوں پر اللہ اکبر یہ بھی کوئی حج ہے۔ ڈانس پارٹی آتی ہے تو حاجی کی کرسی سب سے آگے پڑتی ہے، جلسہ ہوتا ہے لوگوں کے حوصلے پست کیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسا آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سچا حاجی نہیں، سچا حاجی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ فرمائے، اس ٹائم یار ٹائم ہو مجھے بھی دکھ رہا میرے بھائی ادھر، بس میں تو بس تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا۔ یہ نوجوان ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، جذبہ ان کا بیدار ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اصل عمر یہی ہے، جلسے کی ہو یا نماز کی ہو، حج کی ہو، عمرے کی ہو، اصل عمر یہی ہے جوانی کی۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ان سے پوچھو یار، یہ بتائیں گے، ان کو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے کہ جوانی کی لذتیں کیا ہوتی ہیں، جوانی کی عبادت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ بتائیے قاری مشرف صاحب جی، زبیر بھائی، جوانی کی عبادت کی لذتیں الگ ہیں، انہیں آپ سمجھیں گے تو ان جوانوں سے پوچھو۔ اللہ اکبر، کہ لوگ تانے بھی دیے تب بھی حسین کے ذکر کو بند کر کے نہیں بیٹھے، ان کی ذات پہ کیا فرق پڑ رہا تھا، بیٹھ جاتے، پتا تھا حسین ناراض ہو گئے تو پھر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت کی کامیابی ہے، حسین کی رضا میں دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ توجہ فرمائے عزیزان ملت اسلام، سید زادی کی مدد کی تھی جب حجاج کرام کا قافلہ بغداد میں آ گیا، سب لوگ مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہو رہے تھے، یہ بھی تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد مبارک ہو مبارک ہو، کہا تمہیں بھی تو مبارک ہو، کہا مجھے کیا مبارک ہو، بولے تمہیں تو حج مبارک ہو، اور مجھے بولے تمہیں بھی حج مبارک ہو۔ کیا مطلب، بولے ہر جگہ ہم سے آگے آگے تھے، ہم تو بعد میں گئے طواف کرنے، سب سے پہلے تمہیں نظر آ رہے تھے، ہم تو مزدلفہ بعد میں پہنچے، آگاری تو تمہیں نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ہم تو بیار زمزم پہ بعد میں پہنچے، پہلے تو تمہیں آب زمزم نوش کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے، نبی کے روزے پہ پہلے تم نظر آئے، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے پہلے تم نظر آئے، آب زمزم پیتے ہوئے زور سے بولو تم نظر آئے۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، قسم خدا کی مصطفیٰ کریم کا ارشاد عالی شان ہے کہ آب زمزم کا پانی
پانی ہر بیماری سے شفا دیتا ہے، ہر بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ آج ہمارے عقیدہ جو ہے، آج ہماری نظریات جو ہیں یہ کمزور پڑ گئے ہیں، ہمارے اعتقاد کمزور پڑ گیا ہے۔ ضرورت ہے اس کو مضبوط کریں، عقیدوں کو مضبوط کریں، عقائد کو ہم جو ہے مستحکم کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حقیقت ہے آب زمزم ہر بیماری سے شفا دیتا ہے۔ توجہ فرمائے، رات میں یہ لال بیت کی ملا کے نا یہاں تھا، یہاں تو معاملے الٹا ہے، یہاں لوگ حاجی کی عزت نہیں کرتے۔ کہا گیا کہ کچھ حاجیوں پہ مطلب کیا روشنی ڈالی جائے، تو میں نے تصویر کے دونوں پہلو دکھائے، تصویر کے دونوں پہلو رکھے، حاجیوں کا مرتبہ بھی رکھا اور حاجیوں کو اپنی زندگی کو عمل کے سانچے میں دائرے میں لانا چاہیے، یہ بھی میں نے ان کے سامنے رکھا۔ توجہ فرمائے، آب زمزم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ملک یمن میں مفتی عبد الرزاق یمنی ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے یمن میں ایک آدمی کو استسقا کی بیماری ہو گئی۔ استسقا ایسی بیماری تھی، اس میں پیٹ پھول جاتا تھا، اللہ اکبر، خون کا پانی بن جاتا تھا، اس شخص کے خون کا پانی بن گیا۔ اطباء نے لا علاج کر دیا، کہا چند دن کے اندر لقمہ اجل بن جاؤ گے۔ اب وہ شخص بڑا پریشان تھا، بچوں کے قریب آیا۔ مفتی عبد الرزاق ابو بکر یمنی فرماتے ہیں، اس سے کسی نے کہا تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی، یمن سے مکہ شریف زیادہ دور نہیں ہے، جا چلا جا آب زمزم پینا، صبح کو روزانہ طواف کرنا، پھر پانی پیٹ بھر کے پینا۔ اس لیے کہ سنی میں اور منافق میں یہ فرق ہے، سنی مسلمان جو ہے زمزم کا پانی پیٹ بھر کے شکم سے آسودہ ہو کر کے پیتا ہے، اور منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتا ہے، پیٹ بھر کے آب زمزم جا کر کے پینا۔ یہ یمن سے پہنچا، مکہ المکرمہ پہنچا، طواف کیا، صبح کو سب سے پہلے اس نے زمزم کا پانی پیا، پیٹ بھر کے پانی پیتا، چھک کے پانی پیتا، شکم سے آسودہ ہو کر کے پانی پیتا۔ اور یہ آب زمزم کی تاثیر ہے، زمزم کے پانی کی تاثیر ہے۔ قسم خدا کی، اگر پیاس لگے تو پیاس بجھا دیتا ہے، بھوکا پیے تو اس کی بھوک مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزانہ چند دن یہ عمل کیا کہ جو اطباء نے کہا تھا تیری بیماری زیادہ مہلک ہے، اللہ اکبر، تو ٹھیک نہیں ہو پائے گا، آب زمزم کا پانی پیا تھا، مشکل دور ہو گئی، مرض کٹ گیا، اپنے وطن یمن آیا، سب سے پہلے حکیم کے پاس پہنچا۔ حکیم نے کہا یہ بتا تو نے کس سے علاج کیا ہے، تو چند دن کا مہمان تھا۔ تو اس نے جواب دیا تھا میں نے کہیں اور سے علاج نہیں، اپنے نبی کی حدیث سے علاج کیا ہے۔ نبی نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری سے شفا ہے، میں نے مکے میں جا کر کے آب زمزم پیا، آب زمزم پینا میرا کام تھا، شفا دینا رب کا کام ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کہو گے مولانا ہم نے تو خوب پیا، ہم نے تو خوب پیا، ہمارا پیٹ کیا، ہمارا تو سر کا درد بھی ختم نہ ہوا اس پانی سے، تو ملاوٹ زیادہ، اچھا ڈانگ بھر ہے، سب ملاوٹ ہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ سنو مسئلہ آئے بھی، آب زمزم جو کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے، دیگر پانیوں سے مطلب کیا ہے، اس کا امتیاز ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جس آب زمزم میں، جس زمزم میں پانی زیادہ ملا ہوا ہو تو پھر وہ بیٹھ کے پینا چاہیے، گھر والوں کو بتا دینا چاہیے بھائی زمزم کم ہے، ملاوٹ زیادہ، بیٹھ کے پینا چاہیے۔ اور جس میں زمزم زیادہ ہو ملاوٹ کم ہو تو پھر وہ کھڑے ہو کر کے پینے چاہیے، مسئلہ یاد رکھیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ ان حاجیوں نے کہا تم تو ہر جگہ ہم سے پہلے تھے، اللہ اکبر، یہ واپس اپنے گھر کو آ گئے، آنکھ لگی ہے مدینے والے تاجدار کو خواب میں دیکھا، نبی فرماتے ہیں حج مبارک ہو۔ کہا سرکار آپ بھی ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اور لوگ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں تم بالکل تشویش کا شکار نہ ہونا، تم نے حج کیا ہے، کیا مطلب؟ کہا سرکار میں نے تو حج بھی نہیں کیا، میں تو گیا بھی نہیں۔ کہا تم نے میری بیٹی کی مدد نہیں کی ہے؟ کہا آقا آپ کی بیٹی کی مدد کی، حج کا ارادہ میں نے ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی، تم نے میری بیٹی کی مدد کی، تم نے سید زادی کی مدد کی، رب تبارک و تعالیٰ تم سے اتنا خوش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شکل کی طرح ایک فرشتہ پیدا فرمایا، تمہارے مشابہ ایک
فرشتے کو پیدا فرمایا ہے جس نے تمہاری طرف سے حج کیا ہے. یہ جو تمہاری بستی کے حاجی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمہارا حج مبارک ہو, اور یہ جو لوگ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ تم ان سے آگے آگے موجود تھے, تم نہیں تھے بلکہ تمہاری طرح جو تمہاری طرف فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ فرشتہ تمہاری طرف سے ہر جگہ ان لوگوں سے پہلے موجود تھا. خانہ کعبہ میں تم ان سے پہلے موجود تھا, میرے روزے پہ ان سے پہلے موجود تھا, آب زمزم پہ ان سے پہلے تمہاری طرف سے موجود تھا. اور یاد رکھنا میرے امتی, تمہاری بستی والوں نے اس سال حج کیا ہے لیکن رب تبارک و تعالی تمہیں 1-2 سال حج کا ثواب عطا نہیں فرمائے گا, 1-2 حج کا ثواب عطا نہیں کرے گا, بلکہ قیامت تک یہ فرشتہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا اور تمہارے نامہ اعمال میں حج کا ثواب دیا جاتا رہے گا. بھائی بابا زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ میری بیٹی کی مدد کی ہے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. مولا کائنات فرماتے ہیں میرا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ اللہ اکبر سر سے سینے تک اپنے نانا کے مشابہ, اور حسین جو ہیں سینے سے قدموں تک اپنے نانا کے مشابہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا, صاف شکل پاک ہے, دونوں کے ملنے سے آیا خط تو اب میں لکھا یہ دو برقہ نور کا. دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاخ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. مولا کائنات نے ٹوٹل 9 نکاح کیے. زور سے بولو کتنے نکاح کیے؟ 9 نکاح کیے ہیں. حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد آپ نے 8 نکاح اور فرمائے. ٹوٹل آپ کی 9 بیویاں ہیں, آپ کے 15 بیٹے ہیں, 17 بیٹیاں ہیں, ٹوٹل 32 آپ کی اولاد ہے. اللہ اکبر, توجہ فرمائے. حضرت امام حسن اور امام حسین کا پیار دیکھیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے لیے ایک پیر کی حیثیت سے ہیں, ایک مرشد کی حیثیت سے ہیں. حسین جب امام حسن کو آتا دیکھتے قسم خدا ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے. امام حسین کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, امام حسن کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے. سوچے تو صحیح, آج ہمارا بھائی آئے, ہم تو اس قدر گر گئے ہیں, ہم اپنے باپ کی تعظیم نہیں کر سکتے تو بڑے بھائی کی تعظیم کیا کریں گے. اللہ اکبر, توجہ فرمائے. حضرت امام حسین اپنے بھائی کی تعظیم کرتے تو امام حسن بھی فرمایا کرتے حسین تم میرے دل کا قرار ہو, حسین تم میرے سینے کا چین ہو. حسین کی پیشانی کو چوما کرتے تھے امام حسن, حسین کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے امام حسن. اللہ اکبر, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. حضرت امام حسین اپنے گھر سے نکلے, صبح سے شام ہو گئی, گھر میں واپس لوٹ کے نہ آئے. حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے بیٹے حسن اپنے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ. امام حسن گھر سے نکلے ہیں, اللہ اکبر, جا کر کے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے. کوئی ملے تو اس سے معلوم کرے کہ تو نے میرے برادر صغیر امام حسین کو دیکھا ہے. اتفاق سے کوئی نہ مل سکا. امام حسین امام حسن انتظار کر رہے ہیں. رب تبارک و تعالی نے ایک ہرنی کو حکم دیا, جنگل سے ہرنی امام حسن کے سامنے تشریف لائی. امام حسن نے فرمایا اے ہرنی کہ تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے. ہرنی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. ہرنی بولی اسپیشل میں اسی کام کے لیے آئی ہوں, اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہوں, یہی بتانے حاضر ہوئی ہوں تمہارے بھائی کو ایک یہودی نے پکڑ لیا ہے, تمہارے بھائی حسین کو ایک یہودی نے کڈنیپ کر لیا. آپ اس کے دروازے پہ پہنچے, دستک دی, نکل کے آیا یہودی, فرمایا میرے بھائی کو تو نے پکڑا ہے, میرے حوالے کر دے. میری والدہ حضرت فاطمہ بے قرار ہے, اگر میرے بھائی کو میرے حوالے نہیں کرے گا ابھی میرے باپ علی مرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار حیدری ہوگی, تیری گردن ہو. یہودی دیکھنے لگا چہرہ, بچہ چھوٹا ہے, باتیں اتنی بڑی کرتا کہ مجھے نہیں جانتا, میری ماں کا نام فاطمہ ہے, میرے نانا محمد الرسول اللہ ہے, میرے باپ علی مرتضیٰ ہے, جس کو پکڑا وہ میرا بھائی حسین ہے, جلدی میرے حوالے کر دے. اللہ اکبر, یہودی ڈر گیا, اندر پوچھا. امام حسین اللہ اکبر رو رہے تھے, آپ کے آنسوؤں سے آپ کا چہرہ بھیگا ہوا تھا, دامن تر تھا. امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے یہودی لایا, امام حسن نے حسین کا ہاتھ پکڑا, سینے سے لگا لیا.
سینے لگا کر کے کہا میرا دل کا قرار کہاں تھا، میرا سونا کہاں تھا، میرا چین کہاں تھا، ہاتھ پکڑا پیشانی کو چوما۔ اللہ اکبر، ایک بھائی دوسرے بھائی کے بغل گیر ہو کر کے رو رہے، حسین اللہ اکبر امام حسن کی بغل میں جا کر کے رو رہے، امام حسن حسین کو اپنی گود میں لے کر کے رو رہے، دونوں روتے رہے۔ یہودی کہتا میں دنیا کے پردے پہ تجارت کے لیے گیا، بصرہ میں گیا، اللہ اکبر کوفہ میں گیا، میں ہر جگہ گیا، لیکن میں نے ایسی محبت بھائیوں کے درمیان کبھی نہ دیکھی جیسی محبت آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان دیکھ رہا ہو۔ یہودی کہتا ان بھائیوں کی محبتوں نے مجھے ایسا گرویدہ کیا، ایسا گرویدہ کیا، جب امام حسن اپنے بھائی حسین کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کی جانب چلنے لگے، اپنے مکان کی جانب چلنے لگے، یہودی پیچھے سے دوڑ کے آیا، حسین امام حسن کا قدم پکڑ کے بولا اے نبی کے نواسے، اے حسن اپنے بھائی حسین کو اپنے گھر بعد میں لے کر کے جانا، تمہاری محبتوں نے مجھے اس قدر متاثر کر دیا ہے، تمہاری محبتوں نے میرے دل کو اس قدر پگھلا کر کے رکھ دیا ہے، اے حسن حسین کو گھر میں بعد میں لے کر کے جانا، پہلے مجھے نانا کا کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا کر کے جانا۔ بچپن کی عمر ہے، حسن اپنے نانا کا کلمہ شریف پڑھا رہے، کہا پڑھ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت ہے، اللہ اکبر، مال غنیمت آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ کے بیٹے عبداللہ تشریف لائے، فرمایا 100 درہم میرے بیٹے عبداللہ کو دے دیا جائے۔ جب حسن تشریف لائے، حسین تشریف لائے، فرمایا 1000 درہم دونوں شہزادوں کو دے دو، 2000 درہم دونوں شہزادوں کو دے دو۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا والد ماجد میں آپ کا بیٹا میری رگوں میں آپ کا خون گردش کر رہا ہے، مجھے 100 درہم دیے اور حسین کو آپ نے 1000 درہم دیے، حسن کو 1000 درہم دیے۔ حالانکہ جب امام حسن مدینے میں کھیلا کرتے تھے تو میں نبی کے ساتھ جا کر کے جنگ میں تلوار چلاتا تھا، میں نے حسین سے زیادہ تلوار چلائی ہے، میں نے حسین سے زیادہ اللہ اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قد و کاوش کی ہے، محنت کی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹے یہ بتا تیری رگوں میں کس کا خون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کہتے میری رگوں میں آپ کا خون ہے، تو حضرت عمر فرماتے بیٹے حسن حسین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ان کی رگوں میں نبی کا خون ہے اور فاطمہ کا دودھ ہے۔ یہ تو درست ہے، تو نے تلواریں چلائی ہیں، اس وقت حسین چھوٹے تھے، اس وقت حسن چھوٹے تھے، یہ مدینے میں کھیلا کرتے تھے، تو تلوار چلاتا تھا، یہ تو درست ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا جو مرتبہ حسن کا ہے کیا وہ مرتبہ تیرا ہے؟ جو مرتبہ حسین کا ہے وہ مرتبہ کیا تیرا ہے؟ کیا مطلب یہ ہے حسین کے نانا نبیوں کے امام، کہ تیرے نانا کا یہ مرتبہ، اللہ اکبر۔ حسین کی ماں جنتی عورتوں کی سرداران اور یہ خود جنتی جوانوں کے سردار، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اب تھوڑی توجہ اور فرمائیں، بات کو بس ختم کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ان کے بچپن کا زمانہ ہے، حضرت امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، اللہ اکبر۔ دونوں جنگل کی طرف نکلے ہیں، کھجور کی جانب گئے ہیں، کھجور توڑ کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بڑے تھے، وہ توڑ رہے تھے، کچھ خود کھا رہے تھے، کچھ حسین کو کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا کہ پکے اوپر ہی مار دیے، جو کچے کھجور بچے نیچے حسین کے لیے ڈال دیے۔ حسین کے تیور دیکھو، حسین نے فرمایا پکے نیچے ڈالو، کچے خود کھاؤ، ورنہ یاد رکھو تم کیا ہو، تمہارے ابا عمر بھی میرے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ نے اتنا سنا، نیچے اتر کے آئے، کیا کہا؟ حضرت امام حسین کہتے تمہارے والد عمر بھی میرے غلام ہیں۔ اب کھجور کھانے بند کیے، توڑنے بند کیے، فوراً اپنے والد ماجد عمر کے دربار میں آئے، خدمت میں آئے، عرض کرتے ہیں ابھی حسین نے اس طرح کہا ہے، ابھی حسین نے یہ کہا ہے کہ تم
تمہارے والد حسین تمہارے والد عمر بھی میرے غلام ہے۔ حضرت عمر نے اتنا سنا ہمارے خوشی کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا عبداللہ اتنا کرم کرو اپنے باپ پہ حسین سے ذرا لکھوا کر کے لاؤ۔ حضرت امام حسین کے پاس حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ پہنچے، کہا حسین ابھی جو تم نے کہا تھا کہ تمہارے باپ عمر بھی میرے غلام ہیں، قلم اٹھا کر کے کاغذ پہ تحریر کر دو۔ اللہ اکبر، جنید بھائی توجہ فرمائے، میں تو آپ کو بالکل بھول گیا تھا، اللہ سلامت رکھے۔ حضرت امام حسین نے قلم لیا اور کاغذ پہ تحریر کر دیا کہ تمہارے والد عمر بھی میرے غلام ہیں، یہ لکھوا کر کے یہ رکا لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی بات حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے اعلان کر دو اہل مدینہ تمہارے باپ کے دربار میں آ جائے، عدالت میں آ جائے۔ پوری کچہری تھوڑی ہی دیر کے اندر درمیان بھر گئی، دل کے برابر جگہ باقی نہ رہی۔ حضرت عمر حجرے سے نکل کے باہر آئے، ارشاد فرماتے لوگوں عمر نے نمازیں پڑھی ہے لیکن کبھی اللہ اکبر کبھی دعویٰ پیش نہ کیا، لیکن آج دیکھ رہے ہو یہ میرے ہاتھ میں رکا کسی اور کا نہیں بلکہ حسین کے دستخط ہیں۔ حسین نے مجھے اپنا غلام لکھا ہے، جب میرا انتقال ہو مجھے غسل کے بعد کفن پہنایا جائے، میرے کفن میں یہی رکا رکھ دیا جائے تاکہ منکر نکیر کہیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو میں کہوں گا فرشتوں دیکھو ان کے نواسے حسین میں